بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود ابراہیمی یہ وہ پاکیزہ اور بابرکت درود پاک ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی دین کی خدمت کی وجہ سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ دیا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر اور ان کی آل پر درود و سلام پڑھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پاک پر گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہیے گا۔ سبحان اللہ۔ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے امت کو سلام کہنے کا کہا تو نبی کریم علیہ السلام نے بھی سلام کا بدلہ اس انداز سے دیا کہ حضور نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر سلام کہا۔ اب قیامت تک ہر مومن، ہر مسلمان جب بھی نماز کو ادا کرے گا نماز میں پڑھے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات اور ان کی آل پر سلام ہوگا، اور اسی طرح میرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور حضور کی آل پر سلام ہوگا۔ یہ وہ درود پاک ہے کہ یہ تمام درود پاک کے جتنے بھی صیغے ہیں ان میں تمام سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ کیوں کہ یہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ادا ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ حضور کی زبان تو وہ زبان ہے کہ قرآن فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے امام نے کہا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ آج کوئی ایک حکومت جاتی ہے تو اس کا کہا ہوا قول بدلا جاتا ہے، نیا قانون آ جاتا ہے، نئی حکومت آتی ہے تو اس کا نیا اپنا قانون آ جاتا ہے، پرانے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے۔ لیکن رسول اللہ علیہ السلام کا قانون اور حضور نے جو فرما دیا وہ صبح قیامت تک تبدیل ہونے والا نہیں۔ اس درود پاک کو حضور نے اپنی زبان مبارک سے ادا فرمایا، اور یہ وہ درود پاک ہے کہ جو اس کو نماز کے علاوہ بھی پڑھے۔ نماز میں تو فیض و برکات ہے ہی ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس درود پاک کو نماز کے علاوہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے علماء نے لکھا کہ یہ درود پاک اس کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے کفیل ہو جاتا ہے۔ یہ درود پاک اس کو دنیا اور آخرت کی جو ہے وہ خوشنودی عطا فرماتا ہے۔ یہ درود پاک یعنی درود ابراہیمی اس کی رزق کی تنگی کو ختم کر دیتا ہے۔ آج ہر بندہ اس مسئلے سے دوچار ہے کہ رزق کی تنگی ہو گئی ہے، حالات بڑے مشکل ہو گئے ہیں، پریشانی بہت زیادہ ہو گئی ہے، غربت بڑھتی جا رہی ہے، وسائل اس حساب سے گروتھ نہیں کر رہے جس طرح مسائل ہیں۔ تو فرمایا تم درود پاک کی، درود ابراہیمی کی کثرت کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے وسائل بھی اعلیٰ فرمائے۔ اور یہ درود پاک، درود ابراہیمی دنیا کے معاملات کو، قبر کے معاملات کو، حشر کے معاملات کو بہتر کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات درود ابراہیمی کی یہ ہے کہ انسان کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، اور خاتمہ بالخیر جو ہے یہ اس قدر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، کیونکہ اب جانتے ہیں کہ جب انسان کی جاں کنی کا وقت آتا ہے تو اس وقت اگر فرشتہ اس کے سرہانے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان بھی آ جاتا ہے، اور شیطان کہتا ہے کہ بتا تو نے ساری زندگی اللہ کو ایک مانا ہے، اس کو ایک ماننے کی دلیل تو دے۔ اب اس وقت انسان کا کچھ کہنا اور گفتگو کرنا یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس وقت جو نزاع کا عالم ہوتا ہے اور اس وقت جو سختی اس پہ طاری ہوتی ہے وہ بڑا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ اس وقت گفتگو کرنا کوئی آسان نہیں ہے اور قریب قریب ناممکن ہوتا ہے۔ شیطان یہ کہتا ہے بتا تو نے اللہ کو مانا، تو نے اپنی زندگی گزاری، بتا اس کو ایک ماننے کی دلیل دے۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا کہ میت کے یعنی مرنے والے کے قریب جو ہے یہ بھی نہ کہو اسے کہ تو جب اس پر نزاع کا وقت آ رہی ہے تو اسے یہ نہ کہو کہ کلمہ پڑھ۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ کہے میں نہیں پڑھتا تو وہ ساری زندگی کی عبادات بالکل ضائع ہو جائے۔
لیکن شیطان کھڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں بتا تو نے ساری زندگی اللہ کو ایک مانے، اس پر دلیل تو دے۔ لیکن فرمایا گیا کہ اگر تم درود ابراہیمی پڑھتے رہے زندگی میں تو جب خاتمے کا وقت آئے گا، تمہاری زندگی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہوگی، تیری زندگی کا سورج غروب ہو رہا ہوگا، تو درود ابراہیمی اس وقت تجھ پر یہ کرم کرے گا کہ تیرا خاتمہ بالخیر ہو جائے گا، تو ایمان کی سلامتی سے دنیا سے جائے گا، اور وہ کتنا ہی اعلیٰ بندہ ہوگا، اس پر اللہ کا کتنا کرم ہوگا، اس پر اللہ کی کتنی انعامات کی بارشیں ہوں گی کہ گو کہ بندہ دنیا میں گناہگار تھا، سیاہکار تھا، اعمال اس میں سستی تھی، نمازوں میں سستی تھی، لیکن وہ کتنا کامیاب اور کامران رہا کہ وہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا۔ گو کہ بندہ دنیا کے اندر غریب تھا، لوگ اس کو کمزور اور کمتر سمجھتے تھے، اور گو کہ دنیا کے اندر لوگ اس کے کپڑوں کو، پھٹے پرانے کپڑوں کو، لباس کو دیکھ کے سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے سٹیٹس کا بندہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کا خاتمہ بالخیر ہوا، وہ ایمان کی سلامتی سے دنیا سے گیا، آپ مجھے بتائیں کہ وہ بندہ دنیا میں کامیاب اور کامران لوٹا اپنے رب کی طرف کے نہ لوٹا؟ یہ کس سے ہوگا؟ فرمایا درود ابراہیمی کی کثرت کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارا خاتمہ بالخیر عطا فرمائے گا۔ اور ایمان ایک ایسا خزانہ ہے کہ جب اس کے اوپر شیطان ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا تو درود ابراہیمی بطور ڈھال بن جائے گا، تیرے ایمان کو حفاظت دے گا۔ گو کہ یہ کہنا حق بجانب ہوں میں کہ درود ابراہیمی دنیا کے اندر رزق کی کمی اور بندش کو بھی دور کر دیتا ہے، کشادہ رزق جو ہے وہ اللہ عطا فرماتا ہے، اور درود ابراہیمی کی وجہ سے اور برکت سے اللہ تعالیٰ دین و دنیا کے سارے معاملات کو بہتر کرتا ہے اور انسان کا خاتمہ بالخیر کرتا ہے۔ مالک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خلاق کی عظیم میرا اور آپ کا سب کا خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔